بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ آل عمران کا 11واں رکوع چل رہا ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کا خوف رکھو اور مسلمان ہو کر مرو. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اللہ رب العالمین کے حکم سے آپس میں بھائی بھائی بن کر کے اور محبت کے ساتھ رہو. ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ دین کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا اپنے اوپر لازم سمجھو، کیونکہ جس قوم کے اندر تبلیغ کی بات ختم ہو گئی، تبلیغ کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہ قوم اپنے مذہب کو، اپنے دین کو چھوڑ بیٹھتی ہے. ان کی اولاد سے، ان کے ماحول سے آہستہ آہستہ دین مکمل طور پر چھوٹ جاتا ہے، نکل جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. ضرور ہونی چاہیے تمہارے اندر ایک جماعت جو دین کی طرف بلاتی رہے، بھلائی کی طرف بلاتی رہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو نیکی کا حکم کرتی رہے اور برائی سے روکتی رہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی قوم ہے کامیاب ہونے والی. اس آیت کریمہ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے. وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک جماعت کا ایسا ہونا لازم ہے، فرض کفایہ ہے کہ ہر قوم کے اندر ایک جماعت ایسی ہو جو دین کی طرف بلاتی رہے. اصل بنیادی چیز دعوت ہوتی ہے. اگر آپ نے دعوت دی کسی کو تو اس کو دین کا پتہ بھی لگے گا نا. اگر اس تک دین کی بات آئی ہی نہیں تو وہ سنے گا کہاں سے، سمجھے گا کہاں سے، اپنائے گا کہاں سے. اس وجہ سے گھریلو معاملات کے اندر کھانا تیار ہے نہیں ہے، اسی کو بلاؤ گے تو اس کو پتہ لگے گا نا. ابھی کھانا تیار ہے، آ جاؤ بیٹھ جائیں. یا کوئی شادی وغیرہ ہے، اس میں آپ دعوت دیتے ہیں. آپ کی کوئی خوشی ہے، غمی ہے، اسی کی آپ اطلاع کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. اسی طرح سے دین کی بھی دعوت دی جائے گی تو پھر ان کو پتہ لگے گا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. آپ کا بیٹا ہو، بھائی ہو، گھر کا بندہ ہو، اس کو اگر آپ دعوت نہیں دیں گے ذکر و اذکار کی، قرآن کی تلاوت کی، اسکول کی، کالج کی، پڑھنے کی، کام دھندے کی، تو اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا کیا کرنا ہے. تو دعوت یا بلاوا یہ پہلا درجہ ہے. اور یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دین کی دعوت کے لیے ایک جماعت کا مستقل طور پر ہونا لازم ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعوت دیتے تھے، پھر صحابہ کرام کو مقرر فرمایا. جو بھی صحابی مسلمان ہوتا اسی ٹائم پر اسی کو کسی نہ کسی کام کے اندر بھیج دیتے کہ تو وہاں چلا جا، وہاں چلا جا. پھر باقاعدہ اسی منظم طریقے سے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے استاد اور محتمم اور وہاں کے استاد محترم حضرت محمود الحسن گنگوہی رحمہ اللہ، حضرت شیخ الہند کے نام سے جو مشہور ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑا اعزاز بخشا تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنا تو اسی سے کام لیا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو بھی کسی بھی طرح کا کام چل رہا ہے ان کے شاگرد ہی ہیں حضرت شیخ الہند کے. مثال کے طور پر
کتابوں کے اندر، کتاب لکھنے کے اندر بہت بڑا کام ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا، وہ بھی حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں، اور اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک کے علاوہ یہ فضائل اعمال ہے، وہ لکھنے والا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اسی حضرت شیخ الہند کا شاگرد ہے۔ یہ تبلیغ کا کام شروع کرنے والا حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کاندھیلوی، یہ بھی حضرت شیخ الہند ہی کے شاگرد ہیں۔ جہادی نسبت سے پوری دنیا کے اندر کام کرنے والا حضرت مولانا عبید اللہ سندھی حضرت شیخ الہند ہی کے شاگرد ہیں، اور یہ کفر کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلنے والا اور جمعیت کو بنانے والا حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، وہ بھی اسی حضرت شیخ الہند ہی کے شاگرد ہیں۔ ہمارے یہ کھٹے کے بزرگ، یہ جو مظہر مدرسہ ہے، اسی کے بانی بنانے والے حضرت مولانا صادق رحمہ اللہ بہت بڑے مجاہد اللہ کے ولی تھے، اور وہ بھی حضرت شیخ الہند ہی کے شاگرد ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز بخشا کہ اس کے شاگردوں کے اندر ہر نوعیت کے، ہر طرح کے طلباء نکلے جنہوں نے دنیا کے اندر دین کا کام پھیلایا اور مضبوطی کے ساتھ پھیلایا۔ ان میں سے ہی ایک بزرگ یہ تھے حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ، جس نے یہ تبلیغ کے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ جماعتیں بنائیں، سے روزہ، چلہ، 4 مہینے، سال۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی جماعت کا ہونا بھی لازم ہے جو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف بلاتی رہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کی دعوت بھی دیں اور برائی سے روکیں بھی، یعنی 3 کام ہوں گے۔ ہر بھلائی کی طرف دعوت دینا بھی، اچھائی کے کرنے کا حکم دے، بھائی نماز پڑھو، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ روزہ رکھو، کیوں نہیں رکھتے ہو؟ زکوٰۃ دو، اپنا پیسہ ہے تو کیوں نہیں دیتے ہو؟ اور برائی سے روکیں بھی صحیح۔ خبردار اگر کسی نے چوری کی ہے، خبردار اگر کسی نے کوئی گالی بکی ہے، ابھی یہ اس طرح کے سارے کام یہ تبلیغ کے کام ہیں۔ پھر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ طاقت ہوتی ہے، کہیں نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کاموں کو تقسیم کیا ہے۔ اسلام پہلے مرحلے سے لے کر کے آخری مرحلے تک ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے بھائی کلمہ پڑھ لینا، مسلمان ہو جانا، یہ دعوت ہے۔ یہ پہلا مرحلہ عام لوگوں کے لیے ہے، سارے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور آخری مرحلہ کے ڈنڈے کے زور پر برائی کو روکنا اور اچھائی کو پھیلانا، یہ پھر حکومت کا کام ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر نرمی کے ساتھ طاقت کے مطابق ان کو دعوت دیتے تھے، اور جب مدینے کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آئی تو پھر ایک ایسا واقعہ آیا کہ ایک مرتبہ ایک عورت کوئی کسی دکان میں بیٹھی ہوئی تھی، سونار کے دکان میں، زرگر کے پاس، تو انہوں نے شرارت کر کے اس کے دوپٹے کو، چادر کو کسی کیل کے ساتھ پھنسا دیا۔ جیسے ہی یہ عورت اٹھی جانے لگی تو اس بیچاری کو تو پتہ نہیں تھا، وہ چادر اس کی اتر گئی، جیسے اتر گئی تو اس کا چہرہ وغیرہ جسم کھل گیا، تو اسی عورت سے چیخ نکل گئی۔ خیر قصہ مختصر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف جہاد کے لیے نکل پڑے۔ ان خبیثوں نے، ظالم یہودیوں نے جو ہماری عورت کے اوپر اس طرح کی حملہ کیا، شرارت کی ہے، ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو پہلا مرحلہ صرف دعوت کا تھا، پھر دعوت دے کر دیتے اتنی طاقت حاصل کر لی کہ حکومت مل گئی۔ ابھی ایک شرارت کو بھی اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیا اور مقابلے کے لیے آ گئے۔ جبکہ پہلے مرحلے میں یہ تھا کہ عمار بیچارہ روتا رہتا تھا، یاسر روتا رہتا تھا، بلال، صہیب یہ روتے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کو تسلی دیتے تھے، بھائی صبر کرو، اللہ تمہارے لیے اچھا کرے گا۔ بس جب طاقت نہ ہو تو دعوت کا انداز اور، جب طاقت آ جائے تو پھر دعوت کا انداز اور ہونا چاہیے۔
اجنبی لوگوں کے سامنے دعوت اور طرح کی ہوتی ہے، اپنے زیر دست لوگوں کے اوپر طاقت اور ہوتی ہے۔ دوست ہے، آپ اس کو زبان سے کہو کہ یہ کرو، بس کیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، وہ اگر دوپٹہ نہیں پہنتی، سر ننگا کرتی ہے، تو آپ اس کے اوپر سختی کرو گے، وہاں صرف دعوت سے کام نہیں چلے گا۔ وہی بیٹی اگر بیمار ہو جائے، دوائی نہ کھائے، تو زبردستی دوائی کھلاتے ہو۔ وہی بیٹی اگر اسپتال میں آپ کے ساتھ نہ چلے دوائی کے لیے، تو زبردستی لے جاتے ہو۔ اگر ڈاکٹر بولتے ہیں بھائی اس کو انجیکشن لگانی ہے، اور بیٹا بولتا ہے نہیں نہیں میں تو انجیکشن نہیں لگاؤں گا، زبردستی اب ہاتھ پکڑو گے، پاؤں پکڑو گے اور اس کو انجیکشن لگواؤ گے۔ تو جیسے دنیاوی کاموں کے اندر وہاں تم زبردستی کرتے ہو، تو دینی کاموں میں بھی اپنے ماتحت لوگوں پر زبردستی کرو گے کہ بیٹا آپ کو ننگے میں جس گھر سے باہر جانے نہیں دوں گا، سر پر ٹوپی رکھا کرو، کپڑے صحیح پہنا کرو، بے حیا قسم کے لوگوں کے کپڑے آپ کے جسم پر نہیں ہونے چاہیے۔ تو دعوت کے انداز مختلف ہوتے ہیں اپنی حیثیت اور لیول کو دیکھ کر کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم میں سے کسی کو برائی نظر آئے تو ڈنڈے کے زور پر روکو، اگر یہ طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل میں ان کو برا سمجھو۔ اور وذالک اضعف الایمان، اگر آپ دل میں صرف برا سمجھتے ہو، زبان سے بھی نہیں روک رہے، ہاتھ سے بھی نہیں روک رہے ہیں، تو سمجھو کہ آپ کا ایمان بالکل کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آج کل ہم مسلمان لوگ اتنے تو کم علم یا بے خبر یا دین سے دور ہو گئے ہیں کہ برائی کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ دل میں برے کو برا سمجھنا یہ کمزور ترین ایمان ہے، اور کوئی بندہ برائی کی طرف لوگوں کو بلائے کہ آ جاؤ میں نے ساز گانے باجے اور ڈانس کی محفل رکھی ہے، آپ بھی آ جاؤ، آپ اس کو برا نہیں سمجھتے، تو پھر ایمان کہاں سے آیا؟ تھوڑا آدمی سوچے تو صحیح۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ہم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اگر آپ تبلیغ کے ذریعے سے نرمی سے دعوت دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، سیاست اور حکومت کے ذریعے سے ڈنڈے کے زور پر بھائی آپ کو یہ کرنا ہوگا، جیسے ختم نبوت کو روز روز چھیڑتے ہیں نا، پھر علماء میدان میں آ جاتے ہیں، خبردار تم نے ایسا کیا ہے، اسی طرح کی آپ دعوت دو، یا جہاد کے ذریعے سے دین کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ایسے نہ بنو جیسے جن لوگوں نے آپس میں تفرقہ ڈالا، اختلاف کیا۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے سامنے دلیلیں نشانیاں آ گئیں پھر بھی اختلاف کیا، ایسے تم نہ بننا۔ یہ یہودیوں کی سازش تھی۔ یہودیوں کے اندر یہ بیماری تھی کہ آپس میں لڑاتے تھے لوگوں کو تاکہ وہ متحد نہ ہوں۔ اگر متحد ہو جائیں گے تو پھر امن ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا، کاروبار ٹھیک ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی، پھر دشمن کو بیچ میں گھسنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے یہودی ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ ایک گھر کے اندر سکون کا ماحول ہو تو کسی میں جرأت ہوگی اندر داخل ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ لیکن اگر شور شرابہ ہو جائے، ہنگامہ ہو جائے، تو سارے پھلانگنے کی کوشش کریں گے، دیکھنے کی کوشش کریں گے، دیکھیں تو سے ہے کیا، کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا، کوئی چور تو نہیں آ گئے، کوئی ڈاکو تو نہیں آ گئے، کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا، کوئی آگ تو نہیں لگ گئی۔ اگر ہنگامہ ہوگا، جھگڑا ہوگا تو لوگ اندر گھسیں گے، اور اگر امن اور سکون ہوگا تو نہیں گھسیں گے۔ اس وجہ سے کافر اور یہودی ہمیشہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں تاکہ ہم ان کے اندر گھسے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہ کرو۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اب محلے کے اندر، گھر کے اندر، میاں بیوی کو، بہن بھائیوں کو، پڑوسیوں کو لڑانے کی جو کوشش کرتے ہیں،
اسلامی لحاظ سے، قومی لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب عظیم، ان کو بہت بڑا عذاب ہے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی، محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی فرقے واریت سے، لڑائی جھگڑوں سے، اختلافوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔